ہم سب کے مہمان ہیں، بلکہ مولا کے مہمان ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد سنائیں گے۔ اور آج کا دن چونکہ آپ سب کی علم میں ہے، 18 جیٹھ میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ دیسی مہینے کے حساب سے بکرمی سال کے لحاظ سے یوم عاشور ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کو، آج کے دن کو اسی مناسبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ منائیں گے۔ اور یہ مجلس عزا ایک طرح سے مجلس ترحیم بھی ہے دیگر مرحومین کے ساتھ، بالخصوص جناب کیسر عباس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی مجلس ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ملتمس ہوں جناب چودھری مختار عباس گھریرہ آف گجرات، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ التماس دعا حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک تمن و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد اجل ولی کل فرج آل محمد کریم اللہ صفِ عذاب بچھائی قبول فرما۔ انہیں کافی سارے احباب تشریف فرماؤ جیڑا بھی اس مقدس دربار چاہے کچھ نہ کچھ منگن واسطے آئے۔ اس آل ثواب دی مجلس ہے تو ہر بندہ آمین دی زحمت کرے۔ میرے مالک اللہ تمام احباب دا ٹرایا قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھن صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، مومن مخصوص نو شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ میرے مالک اللہ جتنے مومن بے روزگار روزگار نصیب فرما، جتنے مومن مقروض امام رضا علیہ السلام دے خزانے چو اتنا وسیع رزق دے کہ اپنے قرضے ادا کر سکے۔ میرے مالک اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی صاحبان اس مقدس دربار جو حاجات خواہشات لے کے ٹورائیں، بحق محمد و اہل بیت محمد تمام دیاں پوریاں فرما۔ بار میں آقا حجت القائم دا ظہور جلد فرما۔ ہر بندے آمین دی زحمت نہیں کیتی، ہر ممبر تے میں اس بات نو واجب سمن کے کردہ۔ بار میں آقا پردہ غیبت رات رو کے فرمیندن، اے مومن اپنی عزت واسطے، بخت واسطے، اولاد واسطے بے شک دعا منگی کر، مگر زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کر، کیونکہ میں رات رو رو تھک پیا۔ کریم اللہ بقیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات سارے صاحبان بلند آواز پکا بند کر دعات مجلس دی روحانیت دی خاطر، اپنے گناہ دی معافی دی خاطر، مرحومین دے بلندی درجات دی خاطر واجب سمجھ کے بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم بار میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی نال مل کے بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم اجازت ہے صاحبان دی، نوکری دا آغاز کرنا چاہنا۔ اتنی گرمی ہے تسی آ بیٹھے ہو تو یقیناً آل محمد نال تہاڈی محبت ہے، اس وجہ تو آگے ہو۔ اپنے واسطے کوئی نہیں باندھا، مگر تساں جناب سیدہ دے پترہ واسطے آگے تو بے شک جناب سیدہ تو نسدہ عظیم اجر عطا کرے۔ تو آج دی مجلس میرا دل چاہتا ہے دو چار گلاں فضیلت دیاں 8ویں تاجدار امامت دیاں میں جناب دی گوش گزار۔
دسنا چاہتا جو کتنا بڑا شہنشاہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا بیٹا صلی اللہ محمد اللہ اس ایڈے اوکھے دور بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے رہنما گزرے، مگر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکیا جو فلاں حکومت میری مقروض ہے۔ تو واحد ان کائنات امام رضا علیہ السلام، ویسے تو آل محمد دی پوری کائنات مقروض ہے، مگر قبر امام رضا علیہ السلام دی حکومت ایران اج بھی مقروض ہے۔ جتنا خزانہ حکومت نو جا رہے امام رضا علیہ السلام دا جا رہے۔ تو 12 امام ایٹھو جڑا سب تو بڑا حرم ہے نا وہ امام رضا علیہ السلام، جڑے گئے ہو ویکھ آئے ہو، جڑے نہیں گئے مولا تو لے جاوے، تو اتنے جا کے ویکھو جو مشہد دا والی کیویں پیا وسدے۔ اتنا بڑا حرم ہے، اتنا بڑا حرم ہے جس دے 36 دروازے، اور جڑا مشرق والا دروازہ ہے نا ایسا دروازہ ہے بندے دا دل کردہ ہے جو میں اتنے سار رکھاں تے آپ چاہما ہی نہیں۔ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے مشرق والے دروازے دی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ باقی بھی دروازے حرم امام رضا علیہ السلام دن، مگر مشرق والے دروازے دی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے اس دروازے تے امام رضا علیہ السلام دے حکم نال لکھی ہوئے ای باب باب خدا آس۔ زندگی طرح جس نو سمجھ آئیے وہ میرے نال بولے، جس نو سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دے ماں۔ اس دروازے مشرق والے دروازے تے امام رضا علیہ السلام دے حکم نہ لکھے ہوئے اے دروازہ اللہ دا دروازہ ہے۔ تو اتنے بڑے بات اور کروڑا ہم دن اس ذات دے جس اللہ نے سانو ایسے ہادی عطا کیتے، فقط شیعہ دے ایسے ہادی ہیں جڑے دنیا تے بھی ساڑھے زامن ہیں اور قبر بھی ساڑھے زامن ہیں۔ آج دی گفتگو میں 2-4 گلہ لفظ زامن تے کرنا چاہتا اور 14 معصومین چوں فقط لفظ زامن دا استعمال امام رضا علیہ السلام نہ ہوئے۔ 2-4 لقب میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا۔ مولا دا لقب ہے زامن مسافرہ، مسافرہ دا زامن امام۔ پوچھیا گیا مولا تو زامن مسافرہ کیوں سڑوائے؟ امام پہ فرمیندن زامن مسافرہ میں اس وجہ تو سڑوائے تو فخر اسی اپنے امام تے صدر دے بعد۔ امام پہ فرمیندن زامن مسافرہ میں اس وجہ تو سڑوائے جو میں تو کوئی میرا شیعہ گھارج بے کے پریشان ہوئے، جو میرے کو پیسے ہوئےنا، پاسپورٹ ہوئیا، ویزا ہوئیا، زادرہ ہوئیا، تو میں مولا دی زواری ونج کر رہا۔ امام پہ فرمیندن زامن مسافرہ اس وجہ تو سڑوائے میرا کوئی شیعہ گھارج بے کے پریشان نہ ہوئے، فقط سچے دل نال ارادہ کرے جو میں مولا دی زواری کرنی ہے۔ امام پہ فرمیندن اس دے اس ساتھ لے کے آخری ساتھ ہی ہر ساتھ زوار وزال شامل ہو زندگی طرح۔ امام پہ فرمیندن گھر بیٹھے اس نو اجر مل سی۔ تو مولا دا اگلا لقب بلا فصل میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا۔ مولا دا لقب ہے زبان زد عام ہر بندے سنے ہو سی، مولا دا لقب ہے زامن آہو۔ اس دمانی بڑھندا ہے ہرن دا زامن امام۔ تو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے جی ہرن دا زامن امام کی میں؟ تو تاریخ حال لکھ دن امام رضا علیہ السلام ایک دن بازار جا رہے ہیں یا مولا دی دید پہ اگو ایک شکاری جا رہے ہیں جس دے ہاتھ ہرن نو لے کے جا رہے، شکاری دا اگا مویں ہرن دا امام المو۔ یا لفظ تبدیل کر کے آکھا جڑے بندہ لطف نہیں آیا، انسان دا دنیا علمو میں حیوان دا امام علمو۔ زندگی دراز ہو انشاءاللہ کس نے محتاج ہے، کس نے محتاج ہے۔ تاریخ آلے لکھ دیں اللہ تو تاریخ آلے لکھ دیں ہرن نے اپنے دل لے جستجو کی تھی۔ امام رضا علیہ السلام سجا ہاتھ ہوائے بلند کر کے فرمایا رک جا۔ تاریخ آلے لکھ دیں شکاری رک گیا، مولا ٹردے قریب آئے۔ شکاری نہیں جاندہ جو اے اللہ دی حجت ہے، جو امام وقت ہے۔ مولا ٹردے قریب آئے، اس دے پاس ایک کے پیادن کتوں نہ پہ ہرن
آتے جی جنگل چ نپے ہوں دسنا چاہتا کیڑا بندہ حاضر ہے کیڑا غیر حاضر ہے جدو اس آکھیا نا جنگل چ نپے امام پہ فرمیندے نپ لے مگر یہ نہیں جاندا اس دے بچے بھوکے نا زندگی دراز ہو انشاءاللہ کسی دے محتاج ہے اس آکھیا میں نہ مولا پہ فرمیندے نے اس نو چھوڑ دے اس آکھیا میں ایڈا اوکھا نپے تے تواڈے آکھن تے میں کیویں چھوڑ دے مولا پہ فرمیندن میں اے نہیں آکھیا جڑا لطف اٹھاونا چاہندا سر چاہے مولا پہ فرمیندن میں اے نہیں آکھیا جو اس نو چھوڑ دے میں پیادا تھوڑی دیر واسطے چھوڑ دے اس دی پریشانی مزید ود گئی اس آگے تھوڑی دیر واسطے چھوڑ دے میں جنگلی جانور واپس نہ آیا تے وقت امام پہ فرمیندن اس نو چھوڑ دے اس دا ضامن میں علی رضا زندگی دراز ہو جڑے اس وقت امام رضا علیہ السلام اچ بول سکتے اس دا ضامن میں علی رضا شکاری ویک کے پہ دے اگر تسا اے لگا ویسی اس نو میں چھوڑ دے ساتھ تسا لگے ویسو اگر نہ آیا تے وقت دسنا چاہتا کتنے کریم نال محمد کائنات دا نظام چلاون والا امام اس دے پاس ویک کے پہ دن جے تے اے ناس ہی میں تھائیں کھلوتا کریمی دی حد کوئی نہیں اس دروازے جے تے اے ناس ہی میں تھائیں کھلوتا تاریخ والے لکھ دن اس نے ہرن نو چھوڑ دیتا مولا بازار وچ بیٹھ کے کرسی منگوائی گئی مولا کرسی تے آ بیٹھے ہزاراں دی تعداد وچ لوگ جمع ہو گئے جو جنگلی جانور دی دتی ضمانت جنگلی جانور جنگل وچ گئے او ضمانت تے آمنے واپس ہزاراں دی تعداد وچ لوگ جمع ہرن جنگل وچ آیا بچیاں نو کھیر پیوایا کھیر پیواون دے بعد بچیاں دے پاس ویکھ کے پے دے ہن تسی امام رضا دے حوالے جڑا بندہ نہیں بول سکیا اس نو لطف نہیں آیا جدو اس بات دی سمجھ آسی تا دل چ دعا نکل سی جدو بچیاں نو آکھیا ہن تسی امام رضا دے حوالے بچیاں نال ودا کر کے ہرن بازار والے پاس ٹریا مولا دے پاس ٹریا ہرن دے پیچھے ایک شیر لگ گیا لوگاں ڈٹھا ہرن بازار والے پاس آ رہے پیچھے جنگلی درندہ لگ گئے بازار شور بھرپا ہویا جو جنگلی درندہ بازار والے پاس آ رہے آبادی والے پاس آ رہے کسی انسان نو نقصان پہنچے سی جدو شور مولا تک پہنچیا نا تے مولا انہاں دے پاس ڈٹھا ویکھ کے پیا دن پریشان نہ ہوو اے شیر تون کچھ نہیں آدا ہرن نو پیا دے جلدی جا میں تا امام رضا تھک پیا ہوا زندگی دراز ہو انشاءاللہ کس دے محتاج جلدی جا میں تا امام رضا تھک نہ پہ ہوں تو تاریخ والے لکھ دیں جڑی بات میں پہلے کر گیا بچیاں نو آکھیا تسا ہن امام رضا دے حوالے ہرن بازار وچ آیا مولا تشریف فرما نال شکاری کھلوتے ہرن نے آ کے اپنا سر مولا دے قدماں وچ رکھیا شکاری ڈٹھا جنگلی جانور ضمانت تے گئے سارا قدمہ پہ رکھ دے جدو شکاری یہ منظر ڈٹھا شکاری فوراً امام اللہ آکے امام دے قدمہ تے رکھ کے پہ دے مولا آج دے بعد اے آزاد میں غلام زندگی دراز شاءاللہ کس دے محتاج زندگی دراز تو اتنے بڑے ہاتھی ہیں سادے جڑے اللہ نے سالے عطا کیتے آخری لقب مولا دا میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہنا امام رضا علیہ السلام دا لقب ہے ضامن لحد اس دا معنی بن دے قبر دا ضامن امام کوئی بندہ سوال کر سکتے قبر دا ضامن امام کی میں تو دسنا چاہنا میمون اکثر مناظرے مرض دے مقام تے رکھدا مرض دے مقام ہے جڑا بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے جدو ایران وچ گرمی ودی ہے تو مناظر مرض دے مقام تے رکھدا تو مولا ایک دن مرض دے مقام والے پاس جا رہے اس سے چیز تو پتہ لگ سی جو آل محمد کریم کی طرح مولا مرض دے مقام والے پاس جا رہے مولا دا گزر ایک آبادی کھولو ہویا مولا اس آبادی نو غور نہ ڈٹھا اب بس اللہ دے پاس ویک کے بدن میری سواری روکو تاریخ والے لکھ دن سواری روک گئی مولا سواری تو لتھے پھر اس آبادی نو غور نہ ڈٹھا غور نال ویکھن دے بعد اب اس اللہ دے پاس ویکھ کے پدن اب اس اللہ جاؤ اس آبادی کسی ایسے شخص نو لے آؤ جڑا میری زلفہ سوار دے اب اس اللہ معرفت رکھ دا ہا آل محمد دی
جدو مولا فرمایا نا جاؤ کسی ایسے شخص نو لے آو جڑا میری زلفہ سوار دے، ابو سلط امام لایا تے امام رضا علیہ السلام دے قدمہ تے رکھیا تے قدمہ تے رکھ کے پہلے مولا زلفہ سوارنا چاہندے ہو یا کسے دیا نسلہ سوارنا چاہندے ہو؟ زندگی دراز ہو انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ زندگی دراز ہو۔ فرمایا جاؤ کسی ایسے شخص نو لے آؤ، تاریخ لکھ دن اب سلط آبادی چاہے ایک شخص نار لایا اس ہتھیار چاہے ہتھیار چاہ کے آبادی دے باروں پر پیا، آبادی دے باروں آیا تو اس ڈٹھا شاہی خیمے لگے ہوئے، جس دے دل چلی وسدے اس نو عزت امام رضا دی معراج اسی، اس ڈٹھا شاہی خیمے لگے ہوئے۔ اب سلط دے پاس ویک کے پیادے میں نسنا ایک کیڑے ملک دے بادشاہ ہیں، اب سلط اس دے پاس ویک کے پیادے پاگل نہ بن ملک دے نہیں کائنات دے بادشاہ ہے، زندگی دراز ہے۔ تو ہتھیار جا کے اب سلط دے نال سفر پہ کر دے مولا دے خیام والے پاس ہے، طریقہ لے لکھ دن خیام امام رضا علیہ السلام تو جا کافی دور آئی، اس دن مشام خوشبو ولایت پہنچی۔ ابو سلط دے پاس ویک کے پیادے میں بھولدا یا ساڑی آبادی دے باروں کو علی دا بیٹا آگئی، زندگی دراز ہے انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ ہے، زندگی دراز ہے۔ میں بھولدا یا ساڑی آبادی دے باروں کوئی علی دا بیٹا آگئے، اسا کیا خوش قسمت ہے تواڑی آبادی دے باروں امام علی رضا تشریف فرمائے۔ عقیدے والا بندہ بولے دوسرا نام بھی بولے تو کوئی فرق نہیں، جدو آگ پتہ لگ گا سدا امام علی رضا تشریف فرمائیں، اتنی عقیدت اور معرفت اللہ تاریخ لکھ دن پہلے پیران دے بھار پہ ٹردہ جدو مولا دا پتہ لگے ہتھیار چاہ کے اب سلط دے ہاتھ رکھ کے وقت پیران دے بھار نہیں ارکان دے بھار ٹردہ لگا ہے، زندگی دراز ہو۔ مولا دے سامنے آئے، مولا فرمایا اٹھی میں راضی ہوں، مولا دے سامنے ہے، مولا فرمایا 3 دفعہ دسنا چاہتا کریم کتنے بطول دے پتر، مولا فرمایا 3 دفعہ خرسان آئے میری زیارت واسطے، وقت خرچ کیتے ہی زادرہ خرچ کیتے ہی سفر بھی کیتے ہی مگر مایوس والے ہیں، آج ویکنا تیرے گھارے چ رضا تین ملن آگئی، زندگی درہ مولا دیا زلفہ سواریس بس مقام آخری سطر، مولا دیا زلفہ سواریس زلفہ سوار کے ہتھیار اکٹھے پہ کر دے، مسلسل ذہنچ خیال پہ کر دے، کتنا خوش قسمتا اگے تا فقط مسافہ کرنا چاہتا ہم، آج میں مولا دیا زلفہ نو بھی ہاتھ لائے، اگے تا فقط قدم بوسی کرنا چاہتا ہم، آج میں مولا دے شانے نو بھی ہاتھ لائے، اور کدی مولا دے نگینے آلے پاس ہے، کدی کرسی آلے پاس ہے، کدی عصا آلے پاس ویکھ رہے، مسلسل ذہنچ خیال کر کے پیدا اے ہن کائنات دے مالک میں کیتی مزدوری اللہ جانے اجرت تجھ کے دن دن، جتنی دراز ہے اللہ جانے اجرت تجھ کے دن دن، مسلسل ذہنچ خیال پہ کر دے۔ امام رضا علیہ السلام سار جا کے اس دے پاس ڈٹھا تے دیکھ پہ فرمیندن خاموش، سار جھکا کر دے مولا میں بولے ہی نہیں، فرمایا جڑی گل دل لچ کی تھی ادھے مولا تو سن لئی، فرمایا اللہ دے بنائے ہوئے ہوندے ہی ہوئے جڑا دل دیا سنن اور سمجھے، مولا فرمایا مسلسل میرے عصا پاسے نگینے والے پاسے کرسی دے پاس ویکھ رہے ہیں اور سوچ رہے اللہ جانے اجرت تجھ کے مل دے، اللہ جانے اجرت تجھ کے مل دے، ویکھ تا صحیح کہ دائیوں تیرے ہتھیار سونے دے تو نہیں بڑھ گئے، زندگی دراز ہوئے جڑے جنس تبدیل کر دے انہیں فقط آل محمد کائنات ہے۔ تیرے ہتھیار سونے دے تو نہیں بڑھ گئے، وہ آدھا میں ڈٹھا تے ہتھیار سونے دے، معرفت آل محمد رکھ دہا، محمد و اہل بیت محمد نو پہچان دہا، وگرنہ علی علیہ السلام دی محفل چند بندے ایسے بھی آئے جو علی علیہ السلام ممبر کوفہ تے بے کیا جو میں علی زمینہ دے رستیاں تو آسمانہ دے رستے بہتر جان دا، میرے تو جو پوچھنا چاہن دے پوچھ لو، تو وہ چند بندے ایسے آئیں جنہاں آکے پوچھیا مولا دسو سے گھروں کے کھا کے مولا ساڑی داڑھی دے وال کتنے،
چونکہ معرفت نہ رکھتے. یہ معرفت رکھدا ہتھیار سونے دے جا کے مولا دے قدمہ تے رکھے تے قدمہ تے رکھ کے پہ دے مولا آج سونا چاندی نہیں چاہیدا. مولا فرمایا مانگ پھر کیا منگنا چاہتا ہے. آدھے مولا میں سنے ہیں جڑی قبر دی پہلی رات ہو سی بڑی اوکھی ہو سی. امام مسکرا کے فرمایا ہو سی. آدھے مولا بس اس سے چسانی چاہتا. مولا فرمایا ہتھیار بھی چال ہے چونکہ سوال محمد ڈتی ہوئی شے واپس نہیں گھن دے. ہتھیار بھی چال ہے اس رات دی فکر چھوڑ دے. جس بندے دے ذہنچ میرا پہلا جملہ ہوئے مولا دا کیا لقب ہے ضامن لحد قبر دا ضامن امام. ہتھیار چاہ کے اپنی آبادی تو ٹر گیا. مولا مناظرے تے ٹر گئے. وقت گزردا رہیا. ایک دن مولا محمود دے دربار تشریف فرمائن. ہزاروں دی تعداد وچ لوگ جمع ہیں مسائل واسطے قرآن دی تفسیر واسطے. اچانک امام رضا علیہ السلام نے سجا ہاتھ ہوا وچ بلند کیتا اور فرمایا خبردار. پورا دربار خاموش ہو گیا. لوگ پریشان ہو گئے. مولا دے ایک نوکر کا ودیا تے ویکھ کے پتے مولا تسا اچانک موضوع تو ہٹ کے سجا ہاتھ ہوائے بلند کیتا ہے اور فرمایا خبردار. مولا لوگ پریشان ہو گئے. دسو تو صحیح تسا کہن دے نال گل کیتی. امام پہ فرمیندن پریشان ہون والی تے گل ہی کوئی نہیں. میں دوران سفر اپنے ایک شیعہ نال وعدہ کیتا ہے اج دنیا تو ٹر گئی ہے. ان دے گھر والے ان قبر سما کے گھر وال گئے. ملائک اس تے سوال پہ کر دین. میں ملائکہ نو آکھے کچھ نہ آکھو اس دا ضامن میں علی رضا ہاں. یہ زندگی دراز ہو انشاءاللہ کس دے موت آئے. اس دا ضامن میں علی رضا جنہ دی اتنی فضیلت ہے نا. آج 3 جاڑی انہوں دا پانی بند. 18 جیٹھ دا محرم دا دن. ایو وقت ہے جدو اکبر لہ گیا جدو عباس لہ گیا جدو قاسم لہ گیا. طبہ کربلا دے نال ان زانو بلندن زانو تے متھے تے کہیں ویلے آسمان دو منہ کر کے دن میرا اللہ شالا بھیڑ دا بھرکا بچ جائے. بھلا ہونے جڑا شرما کے بیٹھا روندے ان دی مرضی دی گل. آج تو وڈا دن کیڑا ہو سی جدا تو سروس ہو. طبہ کربلا دے نال بیٹھن میرے امام تڑپ کے اٹھے. اتنا ایک مقدمین بند پڑھ دے ہوں دیا وہ میں تو سنا دینا. مقدمین پڑھ دے ہوں دیا کربل دی تپ دی ریت دے وچ اٹھا اصغر کو دفنا کے آیا بھیڑ دے خیمے بہو کھا شاہ بدن دے زخم لکھا کے. اور پڑھ دے ہوں دیا راج رنائے بھیڑ دے بھرکے کو تے گل پتر سجاد کھلا کے رو رو کے فرمیندن اٹھی دیکھ سجاد میں مک گیا ہاں پتران دیا لاشا چاہ. بھلا ہونے علی دیا دیا تھوڑے ترازی یومن ماں حسین دی تو ان کس دا موت آج نہ بنائے. فقط ایک آنسو میرا مقصد ہے. ہر مجلس سے ایک آنسو آ جاوے میری عبادت مکمل ہے. جی میں بسم اللہ کرام. کربل دی تپ دی ریت دے وچ اٹھا اصغر کو دفنا کو آیا بھیڑ دے خیمے بہو کھا شاہ بدن دے زخم لکھا کے راج رنائے بھیڑ دے بھرکے کو گل پتر سجاد کھلا کے. سید رو رو کیا دے اٹھی دیکھ سجاد میں مک گیا ہاں پتران دیا لاشا چاہ. بھلا ہونے علی دیت ہی تھوڑے ترازی ہوئے. آپ زین ایک نقشہ بڑا جتھے 9 لکھ مارنا نہ ہوئے تے جن غریب دے نال بھیڑیوں میں جن دے سامنے جوان پتران دی لاش ہوئے جن دے سامنے عباس جیسے بھرا دی لاش ہوئے. آخری ویلہ تے علی دی دھی مٹی تے بیٹھی ہے. اس سے انتظار اچ بیٹھی ہے جو اللہ جانے کیڑے ویلے 9 لکھ چلان ہو جاوے جو اسا بطول دا پتر مار دیتا. سین فضا دی ایو سچین دی بیٹھی علی دی دی یا خیمہ دے دروازے تو جڑے بھیڑاں دے بھیرا بیٹھے ہو خیمہ دے در تو آئے تطہیر دی آواز آئیے.
تڑپ کے اٹھی کریم پیو دی کریم دھی سین فضا دے پاس ڈٹھا درو کے پیا دی اما ونج دے کھا اس لئے کون سوالی آئے بھامیں اجڑ گئیاں ہاں تا علی دی دھی تاریخ آل لکھ دن سین فضا جدو دروازے تے آئی تے شبیر دی کیڑی حالت ایک ہاتھ پیشانی تے ایک ہاتھ تلوار پیشانی اللہ او زخم آئی جتے خولی ملو نے تیر مارے پیشانی دا زخم لکھاؤ کے کھڑے انہا قدمہ تے سین فضا ولی تے رو کے فرمایا آلیہ اجڑ گئی ہیں پھرا سوالی بانا اس بھیڑ نو پتہ ہوں دے جن دے بوے تے بھیڑا سوالی ہو گئے تڑپ کے اٹھی انجائی جیویں جھک دے پاس پانی آندے شبیر سوالی بن کے کیوں آئے رو کے فرمایا اماں دی جائی آخری ویلے ایک سوال لے کے آئے بی بی فرمایا حکم کر تو بطول دا پترے سید رو کے پیدا کوئی پرانی پوشاک ہے تڑے بی بی رو کے پیادی پرانی مگدائیں تو کوئی غریب ہے خیمان دے در تے کھڑو کے فرمایا غریب کیوں جیون دن او ویک میرے اکبر دی لاش او ویک میرے عباس دی لاش بی بی ادی خیمے کیوں نہ آندہ حسین علیہ السلام رو کے فرمایا تو جان دی نہیں میری 4 سالان دی دھی جتنا میں زخمی ہاں او دیکھ تا مر ویسے آلیہ سین دے دامن نالو حق علائیے بابا تین جے صابر دی دھیاں آنکھیں تا میں پٹیاں بن دیا علی دیاں دھیاں تھوڑے تراز دی ہوئے ماں حسین دی توان کس دا موتاد تاریخ علی دن حسین علیہ السلام خیام اچ آئے تھکاون نہیں آیا مکان دے بنایا خیام اچ آئے پوسیدہ پوشاک ملی علیدہ خیم میں جا کے اس نو اور پوسیدہ کیتا زیب تن کیتا رموز امامت آلیہ دے ہتھان تے دیتے رو کے فرمایا آلیہ میرے پتر سجاد دی پارت ہوگی میرے پردیداران دی پارت ہوگی آخری ودا کر کے شبیر چند قدم چاہے علماء لکھ دن یا حسین علیہ السلام دے دامن ایک ہاتھ آئے شبیر مڑ کے ڈٹھائے تے 4 سالان دی دھی ہاتھ جوڑ کے پیادی بابا میرا جرم تدا ساریاں نو ملے ہیں میں تیری کوٹھ نہیں لگ رہی تاریخہ لکھ دن ایک گل کرنا ہاں شبیر مٹی تے بہندے گئے دین ہاں نہ لائے بی بی رو کے پیادی بابا اولے کر کے کن پیا وین شبیرہ دن میدان پیو دے گل بائیں پاکیا دے اسے میدان ہے جتو اکبر نہیں بلیا اسے میدان ہے جتو میرا اصغر نہیں بلیا ہاں سکینہ اسے میدان ہے بی بی رو کے فرمایا بابا دست صحیح تو ول سے یا کوئی نہ شبیرہ دن اگر دسا تو صبر کرے سے بی بی ادھی تین جے صابر دی دھیاں شبیرہ دن ولنا میں کوئی بابا تے میں کن ونجنے شبیرہ دن تین شام ونجنے آخری ویلہ شبیر دا 4 سالان دی دھی دی پیشانی چمی ہے تے رو کے فرمایا تین ونجنے شام 2 گلہ میری یاد رکھے جدو آکھے نا 2 گلہ میری یاد رکھے نکیاں نکیاں بائیں باپے تے گالے پیو دی آخری حسرت سمجھ کے معصومہ نے باپے دے گالے پائیں ترو کے پیادی ہے میرا زمانے دا سلطان بابا اور میرا نوابہ دا نواب بابا حکم کر کے آکھنا چاہتا ہے شبیر رو کے فرمایا پہلی گل میری یاد رکھیں میرے قتل دے بعد تیریاں پھوپیاں دے ہتھاں چ رسیاں ہو سے میں پیو ہو کے تیری منت کرے نہ دوران سفر میری بھیڑی نو تکلیف کرے جتا نندرہ بھی اٹھائی سب کو بی بی ادھی بابا حکم دی تعمیل ہو سے ساریاں 17 تُسا اپنی مرضی نال سنیاں میں آج تک ازاداران دی منت نہیں کی تھی ہاتھ بدے کھڑوتا اے 70 تے کم از کم اتنی ہائے کرے جو اصغر دی ماں پردے چاہیے ہوئی تیرے واسطے دعا کر کے ونجے پیو دے گل چ بائیں پا کے دی حکم دی تعمیل ہو سی بابا اگلی گل کیڑی یاد رکھاں شبیر دی دی پیشانی چمی رو کے فرمایا تے ہومنا ہے میرے قتل دی گواہ
میں پیو کہ تیری منت کرے نا کربلا تو لے کے شام تائی ہر پردہ دار وین کرے معصومہ تیرا وکھرا وین ہوئے وکھرے وین دا نام ہے پیو تو گل چپائیں گھوٹیاں سے تے رو کے پیا دی وے بابا میں کیڑا وین کر کے روا دی دی پیشانے چم کے پیا دن کربلا تو لے کے شام تا یادی ونجے لوگوں میں تسے پیو دی دھیا بھلا نے جس منت ہائے کی دی علی دیاں دھیا ترے درازی ہوئن لوگوں میں منتہ کریں دی رہیاں واندے دریا دی منتے میرا تسا ماریا میرا نماز پڑھدا ماریا علی دیاں دھیاں تو دھی نال گدا کر کے شبیر ٹور پہ آخری کناب دے اندروں میرے امام آن کھڑوتے گھوڑا تیار آئی ان گھوڑے دیواغے ہاتھ پایا 3 دفعہ کوشش کی تھی بطول دے پتر میں زین تے سوار اکبر دی موت کھا گئی 3 دفعہ کوشش کی تھی زین تے سوار نہیں ہوئے جدو امامت دا قدم زمین تے آئے نا تے کربلا دی زمین اچ زلزلہ ہے علی دی دھی سمجھے اللہ جانے میرے بھرا دا امتحان شروع ہے یکنا دی اندروں میری سین ڈٹھے شبیر دا سار گھوڑے دی زین نہ لگا ہوئے درو کے پیادن کن گئے ہو میرے اکبر عباس آج میں ان گھوڑے تے سوار کرا مرا نہ کوئی نہیں رہے بھلا ہوئے علی دیاں دھیاں تھوڑے تراز آج میں ان گھوڑے تے سوار کرا مرا نہ کوئی نہیں رہ گیا یا علی دی دھی ان جائیے جی میں جھیک دے پاس سے پانی آنا تاریخ آلے لکھ دیں 3 بھینی رل کے حسین نو گھوڑے تے سوار کرایا میری سین بھرا دے پاس لٹھا درو کے پیادی شبیر تو جان دے نا شام تائیں میری کسے نہیں مننی میں چادر منگساؤں پتھر مرے سے شبیر کسے نہیں مننی آخری ویلے کچھ منگا تڑیسے شبیر فرمایا حکم کر کے آکھنا چاہتی رو کے پیادی منت لا ایک حملہ بکھا تیری ہائے نے نکلے شبیر دا مت عظیم تیار لگا رو کے پیادی نا اسے لے آکھے جڑا میرا اکبر لہنے ہے اسے لے آکھے جڑا میرا غازی لہگی ہے اسے لے آکھے جڑا میرا غازی جیندہ ہاں میں تین دسا جو ہاشمی لڑ دیکھے بی بی رو کے فرمایا منت کریں نیا میں تیرے قاتلہ نال شام مننا میں شام تا یادی ویسا جو میرا حسین کیڑا سوڑا لڑدا نالے حسین جان دے جدو سفین تو چاچے جایا عبداللہ بلے ہم انہا میں ناک ڈسیا تیرا حسین بڑا سوڑا لڑدا ایک حملہ فقط ایک حملہ وکھا تاریخ آلے لکھ دن خیمہ تو باہر آئے 9 لاکھ حملہ کیتا ہے مگر شبیر دا ایڈا وڈا حملہ کربلا تو 12 میل نوہیلا مقام ہے اتھو تک فوج نس دی ہوئی فوج دی شبیر کانڈٹ سے تاریخ لکھ دن ان شبیر نیزہ زمین چکڑے 4 فٹ زین تو بلند ہوئے بطول دا پتر تے 9 لاکھ دے پاس ایک کے پیادن کھڑ کے لڑو تسا میرا اکبر نہیں مارے کھڑ کے لڑو قاسم زندہ آئی تو تسے گھوڑے نہیں بجائے بھلا انہیں علی دیت بس بین کرا عزدارو اے گل کرنی ہے یا شبیر دی کن مگر ایک مستور دا بوسا ہے شبیر پیو دی شجاعت بھی کھائی ماں دا صبر بھی کھا ماں دی یہ گل سن کے شبیر ذوالفقار نیام میں رکھی جدہ 9 لاکھ ڈٹھے نا ہون نہیں لڑدا تے رہے بھی کلہ گیا وقت 9 لاکھ رل کے حملہ کیتے قرآن لے آ میں ہاتھ رکھ دینا جس کول تیر آئی اس تیر مارے ہے جس کول نیزہ آئی اس نیزہ ماری ہے جندے کول تلوار آئی اس تلوار ماری ہے جس کول پتھر آئی اس پتھر مارے ہے من علم عباس دی قسمیں جس کول کوئی شین آئی وہ گرم ریت چاہ کے غریب دے زخمہ تے سٹیں گا بھلا انہیں علی دیاں تھی جڑا 9 لاکھ حملہ کیتا ہے نا تے ذوالجناح دی کوشش آئی جو میں شبیر نو فوجہ تو باہر لائے بنا سیر 60 بجے فوجہ دے درمیان 9 لاکھ مرندہ ہا یہ لوگاں دے اولے لائے کہ شبیر کوشش آئی جو بھیڑیں دے خیمے میں لائے بنا مگر ممبر دی قسمیں ایک ٹبے دی لائی پہ لاندہ ہا یا خولی کمینے پاسے چ نیزہ ماری اکبر دا بابا زین تے سنبھل نہیں سگیا زمین تے آئے 17ویں قدم تے ذوالجناح رکھے
پتہ پہلے قدم تے لگ گیا ہے جو حسین لے گئے، مگر ایڈے زور اچ بھجدا پیان دا علماء لکھ دن جو انہاں قدمہ تے روک نہیں سکیا۔ پہلے کوشش کی تھی زمیندار علاقے دے بندے تشریف فرماؤ، گھوڑا سر سٹ بھجدا پیان دا ہوئے 2 کلیاں تو پہلے روک نہیں سکدا۔ من علم عباس دی قسم انجی ایسی تعظیمہ نہیں کر دے جدہ پتہ لگس نہ پہلے کوشش کی تھی جو میں رک جاواں، جدو روک نہیں نہ سکیا وقت ممبر دی قسم اس اگلیاں گوڑیاں زمین نہیں سٹیا تیری ہائے نہیں نکلی۔ علماء لکھ دن جیڑے زور اچ بھجدا پیاندا اس سے زور نال چویندا ہے، منہ دے باہر مٹی تے جھڑ پئی ہے۔ 3 دفعہ انہاں قدماں تے کوشش کی تس میں اٹھی ماں، اٹھی نہیں سگیا۔ علماء لکھ دن اٹھی اس وجہ تو نہیں سگیا چونکہ گھوڑے دے جوڑ ترٹ گیا ہے۔ بھلا انہیں علی دی اندھیاں تھوڑے ترازیوں اتنی وفا کی تیس کربلا دے میدان اس علی دی اندھیاں تھوڑے تراز جڑا اٹھے ہے وقت شبیر دے پاس سے ترے ہیں وقت 9 لکھ مارے جو شبیر تائی نہ پہنچے، جن دے کول نیزہ ہائی اس نیزہ مارے ہیں، جس کول تلوار ہائی شبیر دا سارا ہی سجدے چ۔ تاریخ حال لکھ دن ایک کمینے ذوالجناح دے منہ تے تازیانہ مارے، تازیانے دا لگڑا ذوالجناح دی ہڑک بلند ہوئی ہے۔ جدو سجدے شبیر اپنے وفادار دوین سنے ہیں، سجدے چو سار جا کے فرمایا والوان میں راضی ہاں۔ ذوالجناح اپنی بولی اچ بل بلا کیا دے کیویں ونجا تیری ماں دا ادھار نہیں بھول گا اور جو نہیں بھول دے جڑی تیرے ماں کھوائے آئے۔ شبیر دے کول آئے، شبیر دا سار سجدے شبیر دے کول آئے، زخمی منہ شبیر دے زخمی پیران تے رکھیا گوڑی لائیے آدھے مولا چڑھا تینا حسن بولے ونجا آئیے دیکھ میرا حسن سخیاں نال آیا واد پاس لاغے پیادے چڑھا مولا تے نانے گولے ونجا آئیے دیکھ میرا نانا نبیاں نال آیا رو کے پیادے ملت لاؤ چڑھا میں تین فوجان تو باہر لے ونجان تین بھیڑی گول لے ونجان دشمن آگے 9 لکھ مارنا لائے تیرے چھڑاوینا لائے کوئی نہ ممبر دی قسمیں شبیر گھوڑے دے گالے جبائی پائیاں جنہ دی جوان اولاد رو کے فرمایا نہ نانے گول لے ونج نہ بابے گول لے ونج نہ حسن گول لے ونج میں تیرے گالے جبائی پائینا پار سنگدائے میں نے اکبر دی لاش دلائے دیر دیر ہوئے میں نے اکبر تے نکھڑیا میں اکبر دی لاش دلائے میں آدھا اکبر جے برچی ماریے اوندی اولاد کوئی نائی علی دی اندھیاں تو آدھے تراوی ہوئے ہنجنا بھی آوے ہائے دی کوشش کرو پردے چاہیے علی دی دی تو آدھے حق دعا کر کے ممبر دی قسمیں شبیر فرمائے والوانجا دے مولا کی میں ونجا قیامت تائیں بے وفا سڑی سا شبیرہ دن پاک گئی تلوار رہی میریاں بھیڑی نوان دے مولا کوئی اور نشانی شبیرہ دن ڈامی علنی شہادت میری پڑی سے شبیر تیری بڑے سے مولا کوئی اور نشانی شبیر وائر کر گیا دن ڈامی دین ڈھلن تو پہلے مردہ چودہ سے جڑا دین لہن تیا سے پردے دارا چاہ سے 4 سال جسے یزادی تیری آگا چاہت پیسی وہ کے پیسی رسا ڈامی علنی کتنے مارنا لے کہ میرا کیا دیئے نمار میرا تسا بابا ہے علی دیئے دیاں تو اڑے ترازیوں میں زخمی میمو زخمی پیران تے رکھیا رو کے پیادے مولا کوئی اور نشانی ویر کر کیا دن اس لے منگدائے جڑا میرا غازی ٹر گیا اس لے منگی ہاں جڑا میرا غازی جیندہ میں وسدائم قدمات روک مورا کیا دے مولا کوئی اور نشانی شبیرہ دن پیشانی جھکی کر جنے دل چلی دیا دھیاں دیوار دے سرجنا پیشانی جھکی کیتی ہے شبیرہ اپنی پیشانی دا خون ہے گھوڑے دی پیشانی پلکانے بائے ناوے بدماش آوے نہیں میرا اوکھا میں لائے آگ
کینیڈا غریب آجندے جیندے بین گھر دبائے آئی ممبر دی قسم ہے شبیر فرمایا والوائن زلجنال ٹر بھی خیمہ دے دروازے تے آئے ہنک فراق دی ماری ہے ہر پرددار آئی کہیں آکے وعدہ چمیاں کہ زین چمی کہ پوچھے کیویں لائے کہ پوچھے کتا لائے کہ پوچھے کتنے مارنا ہے زلزلہ نہیں بولیا بڑے چھوٹیاں دھیالے بیٹھے زلزلہ نہیں بولیا یہ میں آلیہ دید پہیے ویڑ کر گیا دیے سکینہ بھاجا ترکوہ گلے گئے ممبر دی قسم ہے جڑا 4 سالاں دی دھی آئے گھوڑے دے گل چبائی پائیاں سادیے نہیں پوچھ دی کتنے مارنا لے آئے نہیں پوچھ دی کیویں لائے نہیں پوچھ دی کتا لائے ایک گل دا جواب دے جڑا لتھا ہے پانی پیتا سیا کوئی ویل کر کے پیادہ بھجا بابا تسا پیا میرے اندر ممبر بھی قسم زلجنال دنال تر پہیے تڑا بابے دے کول آئیے شبیر دا سار سجدے جائی شبیر دے سامنے آکے بیا دیے بابا میں اوکھی ملن آئیے شبیر دین ہاں نلائے شمر کمینہ سار پہ آکھ لیتے تانا رے کے پیادہ شبیر پتر مک گیا نہیں ہونا دھی بھلائیے شبیرہ دن ظالم آؤ کے ویلے دھیاں بلائیاں نہیں ویدیاں پہ آوے لیا ظالمہ دے تو ترے نہیں ہمیں تورا شبیرہ دن والوے وڈا ظالم 17ویں قدم تے بھی گئی قرآن لایا میں ہاتھ رکھ دینا شبیر سجدے سار رکھیا 4 سالان دی بیدی پہیا شمر زلفائے چاہت پائے شبیر دنو فراد پھر گیا راضی دے پاس رے گیا دن میرے وال چھڑائی ظالم تو تے ہاتھ پاس نال دفع دے ممبر دی قسم کمینے پہلی ذرا ماری دھی پیود گلتے آجھڑی اس کمینے ہٹائے دودھی ذرا ماری بیوی گلتے آجھڑی 7ویں ذرا بائی بچی دواس کوئی نہیں بیوی خنجر چاہت پائے ای کمینے سکینہ دے ڈوئے آتے اکت کی دن بے ہاتھ نال معصومانو تماچا مارا تماچے دے لگنا آوازی دی لاج دوری ویڑ کر گیا دیا بیٹھا سالا کھاڑ قتل کریں گئی میرے پیو کو شمار کمینہ